سود کھانے والے سے کھلے عام علل اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا اب اس میں انٹرسٹ اگر آ رہی ہے تو میں جا کر اسے منع نہیں کری, مگر آپ نے کہا آپ انٹرسٹ میں نہیں بلیو کرتے, میں انٹرسٹ کے خلاف ہوں, تو پھر لیتی کیوں بدلنا چاہیے, لیتی کیوں ہے, سسٹم کو بدلنا چاہیے. سود لینے والے کی سزا کیا ہوئی؟ سود لینے کھانے والے کی میں بتا رہا ہوں 36 مرتبہ جو زنا کرنے کے مترادف گناہ ہو سکتا ہے وہ اس کی سزا ہے. نریندر مودی سے اور دیگر RBI کے گورنروں سے کیا سزا ہونی خدا چاہیے؟ کے واسطے اسلامک بینکنگ بنا دو ان 25 اچھا کروڑ مسلمانوں جو کے لیے. اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتی آج کے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں. مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ آپ نے اگر سود کیا آپ جہنم میں جائیں گے یا 36 زنا کی آپ کو سزا ہوگی, وہ بیچارے سیدھے سادے مسلمان اپنے ہی پیسوں کو روک کے نہ بزنس کر سکتے نہ کچھ کر سکتے. سچ اور جھوٹ کا فرق ثابت ہو, اور سچ اور جھوٹ کا یہ ہے کہ یہیں بیٹھ کے وہی لوگ جو کہتے ہیں ہم سود لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سود حرام ہے. نمسکار, السلام علیکم, آداب. میرا نام طارق فتح ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے فتح کا فتویٰ لے کے حاضر ہوا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور مسلمانوں کے قوانین کا غلط استعمال کر کے مسلم لوگوں کو ہی ان کا استحصال کیا جا رہا ہے یا ان کا نقصان ہو رہا ہے یا انہیں پیچھے رکھا جا رہا ہے؟ بحث کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آج اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں عبدالرقیب صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس, چنئی سے آئے ہیں. ویلکم ٹو دس اسٹوڈیو. امیرہ شیروانی صاحب ہیں, بزنس وومن ہیں, فیمنسٹ ہیں. مولانا حسین کے خاص اختلافات ہیں جو اس شو پہ بھی دیکھے گئے ہیں, جہاں ان کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی. شبنم صدیقی ہیں, بزنس وومن ہیں, لیدر کا امپورٹ ایکسپورٹ ہے, تھوڑی بہت شاعری بھی کرتی ہیں. اور مولانا ذاکر حسین قاسمی صاحب ہیں سہارنپور سے. آپ کا بھی ویلکم اس شو کے اندر آنے کا. آج موضوع ہے فتح کے فتوے پہ اسلامک بینکنگ پہ. بینکنگ میں بھی عام آدمی کی ناک ادھر سے نہیں تو ادھر سے ہی صحیح, آ کر پکڑی ضرور جائے گی. فتح کا فتویٰ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے نام پر بھارتی مسلمانوں کو دیش کی ارتھ ویوستھا سے الگ تھلگ کرنے کی سازش بند ہونی چاہیے. میں سب سے پہلے عبدالرقیب صاحب سے متوجہ ہوں گا. آپ تو اسلامک بینکنگ کے پروٹیگنسٹ ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس پہلے تو بیک گراؤنڈ بتائیے کہ یہ بار بار خبر آتی ہے کہ انڈیا کے اندر اسلامک بینکنگ ہونے والی ہے, پھر اس کا آتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, پھر کہتے ہیں پرانا RBI کا ریکمنڈیشن تھا, اب یہ نئی تازہ خبر آئی ہے کہ ایک نان پروفٹ بینک بننے کو جا رہا ہے. 3 اناؤنسمنٹس میں سے کون سا اناؤنسمنٹ صحیح ہے؟ کون سا؟ جو پہلا آیا کہ RBI has approved it, پھر آیا کہ it has not, اور اب ایک نیا اناؤنسمنٹ آیا ہے کہ ایک بینک یہاں بنے گا جس کے اندر عرب انٹرسٹ ہوگا اور جو اسلامک بینکنگ کرے گا. نہیں, یہ ان تینوں میں کون سا صحیح ہے؟ میں صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنیے اس میں کیا ہے, ریزرو بینک نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے جو کنونشنل بینکس ہیں اس میں ونڈو انٹرسٹ فری ونڈو آ سکتا ہے. سر میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان میں خبر کون سی صحیح ہے؟ نہیں, یہ صحیح ہے. جی کیا اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتی آج کے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں, لیکن انٹرسٹ فری ونڈو آ سکتی ہے وتھ نوٹیفیکیشن ود گورنمنٹ. اوکے ٹھیک ہے. شبنم صدیقی صاحب, آپ کا بزنس ہے, آپ لیدر گڈز امپورٹ کرتی ہیں, ایکسپورٹ کرتی ہیں چائنا میں, دنیا بھر میں. آپ کا کہیں ایسی رکاوٹ آپ کو پیش آئی جہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کی آمدنی کیونکہ انٹرسٹ بیسڈ ہے, کیونکہ آپ کمرشل بینک سے پہلے نہیں تو وہ آمدنی حرام ہے, یا آپ پہ کبھی ضرورت پڑی ہو یا بینک سے کوئی دقت ہوئی ہو؟ نہیں, مجھے کبھی ایسی پرابلم نہیں ہوئی, نہ ہی ریلیجیس پوائنٹ سے نہ ہی نارمل. میں بہت یوزلی نارمل طریقے سے کمرشل بینک سے آپ ایڈوانس لیتی ہیں, لائن آف کریڈٹ ہے, اس پہ انٹرسٹ پے کرتی ہوں گی آپ؟ پے کرتی ہوں. اچھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں سنا آپ کی تو
प्रॉपर्टीज भी आप कहती हैं इन्वेस्ट भी करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? स्टॉक मार्केट्स में डालती हूँ, मैं अपना पैसा कम से कम सूद पे रखती हूँ। हाँ। अब जो जरूरी है, मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ, क्योंकि सूद मुझको शाइलॉक द जू की याद आ जाती है। मुझको शाइलॉक द जू? जी, सूदखोरी मुझको बिल्कुल नहीं पसंद पे है। तो नजर ऐसा मत करें, शेक्सपियर का आई अंडरस्टैंड, नहीं ये जरा जेब नहीं देता। सूद जो है, सूद ने उद्योग में चलाती हूँ, छोटे छोटे तो गैम्बलिंग, आपको स्टॉक मार्केट की गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करते, स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? तो आप बैंकिंग नहीं करती मतलब? बहुत कम। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं करते, हिंदुस्तान में है तो बैंक अकाउंट तो है, तो आप और इंटरेस्ट थोड़ा नहीं बहुत लेती? पैसा नहीं, अब उसमें इंटरेस्ट अगर आ रही है तो मैं जाकर उसे मना नहीं करी। मगर आपने कहा आप इंटरेस्ट में नहीं बिलीव करती? मैं इंटरेस्ट के खिलाफ हूँ, और तो फिर सिस्टम लेती को क्यों है? बदलना चाहिए। लेती क्यों है? सिस्टम को बदलना चाहिए, और इसको मौलाना साहब, आप मैं अपना मिनिमम पैसा बैंक में रखती हूँ, मैक्सिमम पैसा मार्केट में लगा के रखती हूँ, और स्टडी करके, सट्टा नहीं खेलती मैं। मतलब इंटरेस्ट लेती हैं सट्टा, आप, और लेकिन अच्छी कंपनी जो अच्छी चीजें बना रही हैं। अब मैं अपने देश की प्रगति में हिस्सेदार हूँ। अब क्या ये मुमकिन है कि सूद के खिलाफ हूँ लेकिन स्टॉक मार्केट जहाँ स्टॉक की गैम्बलिंग होती है, शॉर्ट सेलिंग होती है, हाई सेलिंग होती है, इसमें कोई तजाद नजर आता है आपको? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल करता हूँ। जी जी जरूर करिए। आपका ये शो चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। नहीं बैंकिंग पे करें ना। मैं आ रहा हूँ, आपको जवाब दूंगा तसल्ली बख्श। आप चूँकि बहैसियत आलिम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस शो का नाम फतेह का फतवा रखा। ये तो हो चुकी बहस, फतवे मुझ पे लग चुके हैं, मुझे मेरी गर्दन काटने की बात हो चुकी है। मुझे कहने दीजिए। ना मैं सवाल हम बैंकिंग पे कर रहे हैं आप। हाँ नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको कहने दीजिए आप क्यों कह रहे हैं? आप वो तो बाद में चाय पी के करेंगे। हम शरिया बैंकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कौन? एक लफ्ज ही तो आपको बोलना है, मैं कोई ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं। नहीं आपको पता है, एक लफ्ज बोलना है आपको। मेरे भैया इसके सब पता है, आपने जो फतवे लगाए मुझ पे, ये थोड़ा सा मुझे बताना होगा। ऐसा क्यों झूठ बोलने का शौक है आपको? इन्होंने समझाया, आप भी हमें समझाइए। आप पता है, आपसे पूछा मैंने, क्या आप बददियानती की ये हालत है? क्या आप मुझे सवाल करते नहीं? आप कैसे? तो मैंने आपसे, मुझे कोई चीज महसूस हुई यहाँ बैठकर। नहीं आप बता, एंकर से शो के बाद बताइएगा आप मुझे, बैठिएगा, चलिएगा मेरे साथ। हाँ, आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसी और का? 5, 6, 10, 25 लोग बैठे में, आप अपना एजेंडा लेके आ गए हैं। जी बताइए। आप आमिना की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए इस सिलसिले में बात ये है, जो वो कह रही हैं अपनी जगह पर ठीक है, वो सूद नहीं लेना चाहती हैं, सूद से बचना चाहती हैं। नहीं वो लेती हैं, ये तय हो गया। ये तो अब उनके मुंह में अल्फाज ना डाले, ये तो तय हो गया कि वो लेती हैं, लेकिन वो सूद को गलत समझती हैं। ये तो एक तजाद हो गया जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मेरी बात मेरी बात देखिए, मेरी बात जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम, अरे मैं आपके पास आता हूँ, शोषण करता है और इसको बदलने की जरूरत है। यू बीइंग रूड। हमने जानकारों से पूछा कि वो शरिया या इस्लामिक बैंकिंग से क्या समझते हैं। नॉर्मल बैंकिंग में होता यह है कि फाइनेंशियर या बैंक जो होती है वो पैसा देती है और कोई रिस्क नहीं लेती है। इस्लामिक बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में ये होता है कि जो पैसा दिया जाता है बिजनेस के लिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिस्क शेयर किया जाता है। और हमारा मुतालबा ये है इस्लामिक बैंकिंग के सिलसिले में, क्योंकि मुसलमान ब्याज ना लेते हैं ना देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत दूर हैं। अगर कोई विंडो इस तरह ओपन की जाती है तो मुसलमान उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि 2 चीज़ें हैं, एक सूद है, एक रिबा है। इंटरेस्ट और यूजरी, ये 2 लफ्ज़ हैं। यूजरी जो है वो गैर कानूनी है दुनिया के हर मुल्क में। यूजरी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप उसके माने नहीं समझ पाए उर्दू में। वो होता है कि इंटरेस्ट, उतना इंटरेस्ट जिससे देने वाले का और लेने वाले का, और ख़ास तौर पे जो जिससे लिया जाता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो। इन 2 चीज़ों में से मैं समझता हूं कि इस्लाम के अंदर रिबा पे पाबंदी है। आप किसी से घोड़ी किराए पे लेंगे, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, ऊँटनी वापस आएगी, आप वापस देंगे। साइकिल किराए पे लेते हैं, उसका रेंट देते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट, रेंट है उस पैसे पे जो आप थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि हमें 6 महीने के लिए जाना है, इन्होंने एक्सपोर्ट करना है
ان کو یہاں سے لیدر گڈز بھیجنے چین، اس سے لائن آف کریڈٹ لی، اس کا انٹرسٹ پے کیا، اس پیسے کا کرائے کی بہت، وہ سود جو افغانستان میں بہت ایک زمانے میں چلا کرتا تھا کہ پیسہ لیا اور اس کے اندر فیملی بک جاتی تھی، اس کے اندر چائلڈ سلیوری ہو رہی ہے، آج تک بھی ہندوستان میں بھی ہوگی، پیسہ دیا بچے دینے پڑتے تھے اس میں، اس پہ پابندی ہے اسلام کی ہر صورت۔ ہمارے ہاں میری اس سے آپ کریکٹ کر دیجیے، سمجھا دیجیے گا کہ ان دو چیزوں کے بیچ میں ہمارے علماء فرق ہی نہیں دیکھ رہے کہ انٹرسٹ کیا ہے اور یوزری کیا ہے۔ سود اور سود خوری یہ دو الگ چیزیں، تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم ربا کو سود سے کیوں ملا رہے ہیں؟ دراصل ربا کے معنی ہی تو سود ہیں۔ اسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلی ربا و موکلی ہی و کاتبی ہی و شاہدی۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے بارے میں لعنت فرمائی، کھانے والے کو بھی، کھلانے والے کو بھی، بالکل، اور اس ربا کو جو لکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، اور اس ربا کے سود کے لین دین کے وقت جو وہاں سود کا لفظ نہیں ہے سر اس میں، اور اس ربا کے لین دین کے وقت جو وہاں حاضر ہیں یا تعاون کر رہے ہیں کسی شکل کا، ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اب ربا کی تعریف فقہاء کرام نے جس پر اجتماع ہوا ہے کیا فرمائی ہے کہ ہم جنس کو ہم جنس کے بدلے بلا عوض اضافے کی شرط لگا دینا۔ اب آپ جو یوزری کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پیسے کو جمع کر کے یا دے کر کچھ دن کے لیے اس کے بعد پیسہ ہی تو لیا جا رہا ہے، بلا عوض لیا جا رہا ہے، اور بلا عوض اضافے کے ساتھ لیا جا رہا ہے، کتنا اضافے کے ساتھ لیا جا رہا ہے، یہی تو ربا ہے، تو یہ تو سود ہے، تو پھر اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ کون سود اور سود خوری میں آپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے؟ سود خوری ایک ہی بات، یہ کون سی بات، ایک ہی چیز ہے، یہ کون سی بات ہو گئی بات؟ تو آپ یوزری اور انٹرسٹ کو ایک ہی سمجھتی ہیں؟ کوریلیٹڈ تو ہے سر؟ نہیں، کوریلیٹڈ تو ہیٹ اور فائر بھی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں، کہ یوزری اور انٹرسٹ مور اور لیس ایک ہی چیز ہے، مور اور لیس ایک ہی چیز ہے، تو پھر یوزری پہ پابندی کیوں ہے، کرمنل لا کیوں ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، اور انٹرسٹ تو پوری انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہی چل رہا ہے، مانیٹری سسٹم چل رہا ہے۔ ہم نے جانکاروں سے یہ پوچھا کہ وہ سود اور ربا یعنی سود اور سود خوری یا انٹرسٹ اور یوزری میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کمیونٹی کے کچھ لیڈرز کا سوال ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں انٹرسٹ الگ ہے اور یوزری الگ ہے۔ یہ ایک بہت لیٹ کا کانسیپٹ ہے، جب کرسچینٹی میں انٹرسٹ جو ہے وہ کرمنل آفینس تھا، اور کرمنل آفینس ہونے کی وجہ سے بعد میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ایک انہوں نے ریٹ طے کیا کہ یہ نارمل ریٹ ہے اور اس کے اوپر جو ایکسپلائٹیٹیو ریٹ ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، تو نارمل ریٹ کو انہوں نے انٹرسٹ کہا، اور جو ایکسپلائٹیٹیو ریٹ ان کی نظر میں تھا اس کو انہوں نے یوزری کہا، اور پھر وہاں کا جو مذہبی طبقہ تھا اس نے یوزری کو پروہیبٹ کیا۔ آپ مسلمان کمیونٹی کو کب تک پیچھے رکھیں گے کہ وہ نہ پیسہ مانگ سکیں بینک سے بزنس کے لیے اور نہ کر سکیں کچھ؟ کیونکہ جو لوگ مانگ کے انویسٹ کر رہے ہیں اور بزنس میں پیسہ کما رہے ہیں ان سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بے تحاشا ہندوستان میں بزنس مین ہیں مسلمان جو سود پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ مانگتی ہیں بینک سے، دیتے ہیں سود۔ آپ نے کبھی ان لوگوں پہ فتویٰ لگایا کہ جو سود کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ حرام کا کام کر رہے ہیں؟ جی سود حرام ہے تو نہیں، آپ نے فتویٰ لگایا کہ سود کا پیسہ لینے والا حرام کی کھا رہا ہے؟ ہاں، سود حرام ہے نا۔ میں نے آپ سے پھر سے پوچھتا ہوں، آپ نے کوئی ایسا فتویٰ لگایا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ کیونکہ ہندوستان کے مسلمان جو تجارت کر رہے ہیں وہ سود لے رہے ہیں، وہ ان کی آمدنی حرام ہے؟ سود کے ساتھ جو آمدنی مل جائے گی وہ حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا ہے اس پہ کوئی؟ میں کون ہوتا ہوں فتویٰ؟ ارے آپ مولانا ہیں صاحب؟ نہیں، میں تو مولانا ہوں، لیکن ہمارے اکابر نے دیا ہے۔ اچھا، اس پہ فتویٰ کہاں؟ منع کیا گیا ہے؟ نہ میں اپنی علم کے لیے کہا کہ دیوبند دارالعلوم انہوں نے فتویٰ کہا ہے کہ جو لوگ سود کی کھاتے ہیں وہ حرام کی کھاتے ہیں۔ سود کے ساتھ جو بھی آمدنی مل جائے گی، آپ تو کہہ رہے ہو سود کھانے کی، سود کے ساتھ اگر حلال آمدنی بھی ملا دی جی پوری کی پوری حرام ہو جائے گی۔ بتائیے، آپ تو ہو گئے حرام، ہو گئے تو ہو گئے، آپ بتائیے، زنا تو ہے،
آپ بزنس کرتے ایسے ہیں میرے گھر کا مذہب تو نہیں ہے. کبھی بینک سے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں لیتے آپ. سوری فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. جی اللہ نے فرمایا کیا سود کھانے والے سے کھلے عام علی الاعلان جنگ کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا تو آپ اس کو اپنا اور میرے گھر کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتائیے. آپ اس کو اور حدیث مبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا سود کی قباحت و شناعت بیان. سود لینے والے کی سزا کیا ہے؟ کھانے کی اور سود کی قباحت کیا فرمائی؟ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اچھا تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ کس کی سزا؟ سود لینے والے کی سزا کیا ہوئی؟ لینے والے کی سزا میں بتا رہا ہوں 36 مرتبہ جو زنا کرنے کے مترادف گناہ ہو سکتا ہے وہ اس کی سزا ہے. یہ یعنی اب آپ ایک چیز پر غور کریے. ایک چیز پر غور کریے. آپ ایک چیز پر غور کریے. ایک چیز پر غور. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, ادیوگ پچھڑا جا رہا ہے. مجبوری کی حالت میں اضطراری کیفیت میں ہاں میں سمجھتا ہوں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری ایک پلیز آپ یہ بتائیے کی طرح ہے, یہ صحیح بات ہے, میں اس کو مانتی ہوں. 1937 اور 1939 میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے شرعی ایکٹ کو لاگو کیا گیا اور انگریزوں نے نہیں. انگریز نے کیا. انگریز کے سے پہلے جو مغل بادشاہوں کے وقت میں شرعی ایکٹ تھا اس کو انہوں نے رینیو کیا. کس مغل کا شرعی ایکٹ؟ 37 اور 39 میں مغل بادشاہ نے کہا کہ شرعی ایکٹ. شرعی ایپلیکیشن شرعی ایکٹ کس مولوی کس مغل کی بات کر رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. ارے میں سن رہا ہوں نا, مجھے بات 37 اور 39 میں شرعی ایپلیکیشن کو مانا گیا ہے. بھائی وہ تو انگریز کا ہے. شرعی ایپلیکیشن کو ماننے کے بعد آپ کس مغل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں اسلامک بینکنگ کا نظام بنایا جائے ان 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو سود سے بچ سکے. اچھا اب آج اتنی پریشانی ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ حج کا فارم بھر رہے ہیں حج کا مسلمان اور ان کو پیسے بینک سے جمع کرنے پڑ رہے ہیں. تو سبسڈی آپ لے رہے ہیں تو سبسڈی کیوں لیتے ہیں آپ؟ اس کے اندر حج کی سبسڈی کیوں لیتے ہیں آپ؟ 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے حج کا ٹکٹ سب سے زیادہ مہنگا ٹکٹ 100 گنا ٹکٹ کر کے یہ بھی بڑا چالو کر رہے ہیں. لیکن سود نہیں کھائیں گے, نہ سود لیں گے نہ دیں گے. اور ہماری بالکل التجا ہے حکومت سے, ہندوستان کی حکومت سے, نریندر مودی سے اور دیگر RBI کے گورنروں سے, کیا خدا کے واسطے اسلامک بینکنگ بنا دو ان 25 کروڑ مسلمانوں جو کے لیے. مسلمان اس کو انٹرسٹ فری بینکنگ کہوں گی پورے دیش کے لیے بنا دو تاکہ پورے کوئی بات نہیں جائے گی. دیش کو سود نہ دینا پڑے, میرے ہندو بھائیوں کو بھی نہ دینا پڑے. ریزرو بینک کہتی ہے کہ اسے جو ہے میں آپ سے میں ایک چھوٹا سوال کوئی بھی لے سکتا ہے. ان سے سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے پوچھ لینے دیں. کوئی ایسا آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ 36 زنا کے برابر ہے سود کی آمدنی لینا. آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں انفوسس بھی مسلم کی کمپنی ہے, ان سے کبھی آپ نے جا کے کہا ہے کہ آپ 36 زنا کرنے والے ہیں آپ جو آمدنی کھا رہے ہیں سود کی اور آپ کو سزا ہونی چاہیے؟ کس کو نہیں کہا ہے ہم نے. نہیں ہم تو درخواستیں کر رہے ہیں. اور سنیے جمعیت علماء ہند, میری بات سنیے آپ. مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے, جمعیت علماء ہند نے کوشش کی ہے. دیوبند کے اندر مسلم فنڈ ہے, مسلم فنڈ کے نام سے ایک بینک ہے جو بغیر سود کے بغیر کسی ربا کے لوگوں کو قرضے پر پیسے دیتا ہے اور لوگوں کے پیسے کچھ اور رہا ہوں, جواب آپ کچھ اور دیتے ہیں. یہ ہندوستان کے لیے مثال ہے. ارے ہوگی ایسے چھوٹے چھوٹے بینک بنا دیجیے. مولانا صاحب میں تو کہتی ہوں یہ میرے ہندو بھائی بہنوں کو بھی یہ میرے انٹرسٹ فری پیسہ اگر دیش میں آ جائے گا تو ادیوگ تو اچھل پڑے گا ہمارا. پیچھے چھوڑ دیں گے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ میرا پھر وہ جلیبی والی بات پورے سنوں گا. میں آپ بینک پوچھ رہا ہوں سزا کیا ہے اور آپ کیا سزا دینا چاہتے ہیں. میں بہت خواہش کے ساتھ آپ سے ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں. آپ مجھے بہت اچھا لگا جب آپ یہ کر رہے تھے اور میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اپنے آدمی ہے. لوگوں نے ویسے بین کی پتہ نہیں کس چیز کی ہے. میرے سے کل جو صاحب نے بات کی پرسوں پچھلے ہفتے بات کی, میں نے کہا میں آؤں گا ایک میں کسی میں بھی آؤں گا روز بیچ طرح. خیر اس وقت بات یہ ایک غریب آدمی ہے, میں غریب آدمی ہوں, مجھے اپنے گھر کے زیادہ تر ہندوستان کے مسلمان غریب ہیں. میں اپنی بات دے رہا ہوں, ہندو بھی غریب ہی ہیں. میں مثلاً غریب ہوں اور مجھے بینک سے پیسے چاہیے, مجھے بینک سے پیسے چاہیے. اب بینک کا سسٹم سود کے ساتھ پیسہ دے گا مجھے. کیا یہ سہولت مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی ہے کہ بغیر سود کے ان کو دنیا بھر کے مسلمان لے رہے ہیں, بغیر سود کے مسلمان لے رہا ہے. مسلمان سود پر قرض نہیں لے رہا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں, پورا ملک قرض پہ چل رہے ہیں.
پورا مجھے آپ بتائیے اسلامک ملک کی حالت اتنی ملک کی حالت ہو رہی ہے، سسٹم کی کمی ہے، جتنا بڑھ سکتا آپ سسٹم کتنا خراب ہو گیا. آپ فتح صاحب سسٹم پر بات کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمانوں کی سزا پر بات مت کریے، آپ سسٹم کی خرابی پر بات کریے. آپ کوئی کنٹری بتائیں گے جہاں پہ آپ مسلم سسٹم کی خرابی کنٹری پر بات کریے، آپ مسلمانوں کی سزا پر بات نہ کریے. اسلامک ملک کا نام آپ بتائیں گے جو اپنے نیشنل ڈپازٹس پہ انٹرسٹ نہ لے رہا ہو؟ ارے وہ ایسا کو انٹرسٹ. Why can't I get a question? یہ صرف مسلمانوں کا حصہ نہیں، سب ادھر گھومیے نا، ادھر سوال کیجیے نا، ایک ہی طرف گھوم گئے ہیں آپ. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، جی جی پلیز آئی ایم ناٹ آسکنگ یو اینی تھنگ. میں آپ سے کہا کہ کوئی اسلامک کنٹری ہے جو اپنے نیشنل ایکسچیکر جو ڈپازٹس جو ہے وہ وداؤٹ انٹرسٹ رکھے ہوئے. مول صاحب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں انڈیا کے بارے میں نے کیرلا کے بارے میں بولا کہ لوگ نہیں میں آپ کو میں دنیا بھر کے دیکھیں مجھے جو ہے میرے اعمال ہیں، میرا کنڈکٹ ہے، دوسرا کوئی حاکم کیا کر رہا ہے باہر کی دنیا میں، فار می مائی سیلف اینڈ مائی کنٹری مین، دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. اگلا صورت آتی ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کو اگلی صورت آتی ہے اس کی؟ نہیں میں فتح صاحب پڑھ کے بتا دیجیے. فتح صاحب یہ دیکھیے یہ جلیبیاں اور یہ جھوٹ بہت ضبطی ہے. کیوں آپ اگلی صورت پڑھ کے بتائیے، اگلی پڑھیے اور اس کا مطلب بھی بتائیے، جانے دیں اس بات کو. مجھے قرآن کی کوئی صورت نہیں آتی، مگر مجھے پتا ہے کہ سود بہت ہی گھاتک ہے، میرے دیش کے لیے گھاتک ہے. سود کو ہٹنا چاہیے، میرے ہندو مسلمان سب بھائیوں بہنوں کو بنا سود کے پیسہ ملنا چاہیے، ادیوگ کو آگے بڑھنا چاہیے، اسی میں بھارت کی خوشحالی ہے. میں ایک بات جانتا ہوں اور سچ کے علاوہ صرف سچ بولوں گا کہ اس اسلامک بینکنگ پہ سب سے غریب مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیتے گھر کی اونرشپ میں، یہ اسی سود کا نام رکھتے ہیں فی، اور فی جو ہوتی ہے جس کو سود کا نام ہٹا کے کینسل کر کے فی کر دیا، وہ 1% زیادہ ہوتی ہے لائبور، وہ انٹرسٹ ریٹ جو لنڈن میں طے ہوتا ہے دنیا کے ہر بینکنگ سسٹم کے لیے. مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ آپ نے اگر سود لیا آپ جہنم میں جائیں گے یا 36 زنا کی آپ کو سزا ہوگی، وہ بیچارے سیدھے سادے مسلمان اپنے ہی پیسوں کو روک کے نہ بزنس کر سکتے نہ کچھ کر سکتے. جب گھر خریدتے، میں آپ کو اپنے شہر ٹورنٹو کا بتاؤں، 200 لوگوں کو بے ایمانی کر کے یہ کہا گیا کہ بینک سے اگر مورگیج لیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. ڈر کے مارے لوگوں نے 200 فیملیز نے گھر لیے ایک اسلامک بینک سے، جہاں سب انٹرسٹ دے رہے ہیں 3.5%، وہ فی کہہ رہا ہے 5%. اس بینک کے لوگوں نے 200 گھروں کو برباد کیا، 18 کلو سونا بیگ میں بھر کے کینیڈا سے غائب ہو گئے. اسلامک بینکنگ تھی. آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے. مجھ پہ الزام بھی لگا کہ میں پتہ نہیں ثبوت نہیں پیش کر پا رہا اس بات کا، لیکن جب تک یہ کیتھولک چرچ میں تھا کہ پادری کہے گا کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں چٹھی دیتا ہوں جنت کی، وہ بھی ہمیں پتا ہے، اس کے خلاف کئی 100 سال لڑائی ہوئی. آج سود اور ربا کو کہہ رہے ہیں ایک ہی بات. یہ سننے کو آ رہا ہے کہ کرنسی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. یہ اسلامک بینکنگ کے پروموٹر کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ ہندوستان کا مسلمان جو پسا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، جو آگے بڑھ سکتا ہے کریڈٹ فائنینسنگ کے ساتھ، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حرام ہے. 36 زنا کی سزا، ایک زنا کی سزا آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ سزائے موت، گردن کٹنا یا پتھراؤ سے مارنا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 36 زنا. یہاں پہ اس ملک میں لاکھوں ہندوستانی مسلمان سود پہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں، بڑھ سکیں. 57 اسلامک کنٹریز ہیں اس دنیا میں. سب سے زیادہ جمہوریت ہندوستان میں اور سب سے زیادہ رکاوٹ بھی ہندوستان میں. کیوں؟ آپ انڈونیشیا جا کے دیکھیے، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک. بنگلہ دیش جائیے، پاکستان جائیے. پاکستان جہاں شریعہ بینکنگ شروع ہوئی، کیا تباہی مچی کہ اس سے بچنے کے لیے شیعہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کرنا
کر دیا کہ ہمارا وہ جو زکوٰۃ کٹ رہا ہے وہ رکے. کب تک ہندوستان کے مسلمان اسی چکر میں دبے رہیں گے کہ ان پہ مولاناؤں کا خوف ہو کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم گناہگار. جواب میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کرنسی کب آئی, سود اور جو قرآن میں لکھا اس میں فرق کیا ہے. اور ہم آج اسی لیے بیٹھے کر رہے ہیں ہمارے فتح صاحب, معلوم نہیں ہے بلکہ آپ کیسے الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن اور سنت آپ نے پڑھی ہے کیا؟ بالکل پڑھی, آپ نے پڑھی ہے, آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ اس قسم کے فتوے نہیں لگا سکتے. آپ کے ہم نے پڑھا ہے, ہم نے پڑھا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ میں نے نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ آپ اوپر سے پڑھی آئی ہے, اس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا؟ نہیں نہیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. کیسے آپ نے